عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق اٹارنی جنرل صاحب۔ بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کا سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ عرفان قادر صاحب، کیا یہ جو فیصلہ بھی آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، کیا آپ کے لیے بھی یہ ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو اوورآل؟ جی، میں سمجھتا ہوں اس فیصلے میں بہت سے قانونی حکم ہیں، اور جس طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، یہ سینئر ترین جو 3 ججز ہیں بشمول چیف جسٹس کے، انہوں نے کانسٹیٹیوٹ نہیں کیا تھا، جو کہ ایک رائج الوقت قانون کے مطابق کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ جو قانون ہے اس پہ بھی ایک پٹیشن پینڈنگ ہے، اس پہ تو فیصلہ کیا نہیں، حالانکہ وہ قانون پہلے بنا تھا، یہ بعد میں آیا اور اس کا فیصلہ پہلے کر دیا۔ اور پھر وہ ججز کو شامل کیا گیا جن کے بارے میں کہ اعتراض اٹھا چکے تھے، ججز خود بھی اعتراض اٹھا چکے تھے، اور میڈیا میں بھی باتیں آ رہی ہیں کہ ہم خیال ججز، اور اس کے علاوہ وہ ججز شامل کر لیے گئے جن کو آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا۔ تو یہ سارا فیصلہ جو ہے اس کی لیجٹمیسی جو ہے اٹس ہائیلی کویسچنیبل، اور ویسے بھی پارلیمان اگر ایک قانون بناتی ہے اور وہ سپریم کورٹ ہی کو امپاور کرتی ہے کہ سپریم کورٹ وہ ریویو سنے گا، تو وہ ان کانسٹیٹیوشنل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ریویو میں انہوں نے کہا ہے کہ میننگ فل طریقے سے ریویو سنا جائے، یعنی جس طرح کے اپیل کو غور سے سنا جاتا ہے، تو اس میں کیا غلط بات تھی؟ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے نہ صرف کہ غلط ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں اس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اس میں قانون کو بھی باہر پھینک دیا گیا، آئین کو بھی باہر پھینک دیا گیا، پارلیمان کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا، اور اس طرح کے فیصلے جو ہیں ان کی میرے نزدیک قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ صرف کہ حیثیت کوئی نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی سوال اٹھیں گے کہ جن جج صاحبان نے اس طرح کا فیصلہ دیا ہے، آیا انہوں نے اپنے ہی حلف سے روگردانی کی ہے؟ انہوں نے اپنے حلف کو کیا وائلیٹ کیا ہے؟ کیا انہوں نے وہ مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں؟ یہ سارے سوال اس فیصلے کے بعد اٹھیں گے۔ تو سر اب قانونی آپشنز کیا بچتے ہیں؟ قانونی آپشن یہ بچتا ہے کہ جو پارلیمان، جو کہ اب فی الحال تو اسمبلیاں تو نہیں ہے لیکن سینٹ ہے، پارلیمان اپنی جگہ پہ موجود ہے، حکومت بھی آنے والے دنوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، انہوں نے بھی اوتھ اٹھایا ہوگا آئین کے نیچے، تو لہٰذا وہ ایک غیر آئینی فیصلے کو اپنے اوپر مسلط تو نہیں ہونے دیں گے، اس کو اگنور کیا جائے گا اس طرح کے فیصلے کو، بلکہ ان کے ججز، بردر ججز ہی اس کو اگنور کر دیں گے بہت سارے۔ ٹھیک ہے، عرفان قادر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ یاسین آزاد صاحب، آپ کے خیال میں اب کیا ہونا چاہیے، کیا قانونی آپشنز ہیں؟ دیکھیں، جس طرح عرفان صاحب نے بھی کہا، افطار عالم صاحب نے بھی کہا، میرا یہ ہے کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر پارلیمنٹ کے ادارے کو ختم کر دینا۔ پارلیمنٹ کا ادارہ جو کمپیٹنٹ ہے، جو قانون سازی کرتا ہے، 1973 کا جو آئین ہے وہ کس نے بنایا؟ پارلیمنٹ نے بنایا نا، آنریبل سپریم کورٹ نے تو نہیں بنایا۔ آنریبل سپریم کورٹ نے تو وقتاً فوقتاً آئین میں تبدیلی کا اختیار مارشل لا کو دیا، ملٹری کو دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کیس میں اتنی کیا جلدی تھی آپ کو کہ فٹافٹ بنچ بھی بن گئی؟ بنچ بننے کے بعد جو ہم خیال جج صاحبان کی بات ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ود ان نو ٹائم اٹھا کے ججمنٹ بھی دے دیا، 35 پیج کا ججمنٹ بھی لکھ دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے قانون سازی میں اس انداز میں اگر مداخلت کرنا شروع کر دیں گے تو ادارے جو آئینی ادارے ہیں، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو، پارلیمنٹ کا ادارہ ہو یا الیکشن کمیشن کا ادارہ ہو، اگر یہ تمام ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو ان اداروں کے درمیان کرائسس ہوگا۔ کرائسس کا یہ سزا پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام ملک تھے۔ لیکن سر کچھ لوگ اس کو آئین کے مطابق قرار دے رہے ہیں، اس فیصلے کو نہیں، آئین کے متصادم دے رہے ہیں۔ کیا ہمارے آنریبل 3 جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے ہیں، پارلیمنٹ کے وہ ممبران جو سینٹ کے اندر بیٹھے ہیں یا قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، جن کے پاکستان کے 23 کروڑ عوام نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجا تھا، ان کے وزڈم میں کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے؟ آئین سے اگر متصادم ہے تو کوئی ایک کلاس ہو سکتی ہے، پورے کا پورا ایکٹ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح عرفان صاحب نے کہا یا افطار صاحب نے کہا، ہمیں اس کیس پہ حیرانگی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ججمنٹ آ رہے ہیں، حمزہ شہباز کے ججمنٹ سے لے کر آج دن تک جتنے ججمنٹ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے جب حمزہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ چل رہا تھا تو ہم نے جا کے آنریبل سپریم کورٹ کو تمام سابقہ صدور نے جا کے کہا تھا کہ فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ سے فیصلے کرائیں، عدلیہ کے جو ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے
اس کو ختم کریں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف آنریبل چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ججز نہیں ہیں, فل کورٹ کی باری آئے تو فل کورٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن بات کی سلسلے میں اتنی جلد بازی دکھائی جا رہی ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے. میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا. اداروں کو, آئینی اداروں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. قانون سازی بنی ہے, اگر کوئی پٹیشن ڈائریکٹ آئی ہے اس قانون سازی کو اگر آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں تو وہی امپریشن تو ظاہر کرتے کہ یہ امثال ججوں کا ججمنٹ نہیں ہے, کوئی بانچ تو دوسرے ججز کو بھی, سینئر ججز کو انوالو کر لیتے. تو بہت سارے معاملات ہیں جس سے سچی بات پوچھیں تو بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے مجھے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ اس سے عدلیہ کی ساکھ اور ڈگنیٹی بری طرح سے مجروح ہو رہی ہے. میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. ٹھیک ہے ابصار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. ابصار صاحب, ہم لوگوں نے دیکھا کہ ماضی قریب میں بھی جب کوئی فیصلہ آتا تھا اس سے پہلے ہی کچھ سیاستدان تھے وہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا, یہ کچھ کہتے تھے. تو سر حق میں آئے گا, یہ پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ یہی ہوگا؟ ایکسپیکٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں کچھ فیصلے؟ عرفان قادر صاحب, سیم سوال آپ سے. سر ہم لوگوں نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کچھ ایسے فیصلے آنے سے پہلے ہی سیاستدانوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا. سر ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے, سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کالعدم قرار دیا گیا ہے. ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 غیر آئینی ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. سپریم کورٹ نے نظر ثانی قانون کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا. پارلیمنٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 منظور کیا تھا. خصوصی بینچ نے 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پارلیمنٹ نے ایکٹ کے ذریعے لارجر بینچ کے سامنے نظر ثانی اپیل کا حق دیا تھا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. فیصلے کے بعد پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس سابقہ بینچ ہی سن سکے گا. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے. متفقہ فیصلہ 51 صفحات پر مشتمل ہے. یاسین آزاد صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. سر ایک معصومانہ سوال سیم آپ سے بھی. سر پہلے جب فیصلے آتے ہیں پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا یا یہ فیصلہ ہوگا, یہی ایکسپیکٹڈ تھا. سر یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, ممکن اس لیے ہے کہ کوئی بھی جو ججمنٹ ہے آپ جب دیتے ہیں, ریویو کا جو اپنے اختیارات قانون کے اندر دیے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ سے ہیں. اور میرے نزدیک وقتاً فوقتاً آنریبل سپریم کورٹ کے بہت سارے ججمنٹ ایسے ہیں جن کا ریویو ہونا ضروری ہے. اور ریویو کرنا اس لیے ضروری ہے, جس طرح میں پنجاب کی پھر مثال دیتا ہوں کہ پنجاب میں جب آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے 25 افراد جو باغی ہو کے جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آئین کے آرٹیکل 63A کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی. وہاں صرف یہ تھا کہ وہ ووٹ دیں گے, ووٹ کاؤنٹ ہوگا, لیکن وہ اپنی سیٹ سے ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں معاملہ آیا پھر کہ آنریبل سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے ریویو کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو بہت سارے ججمنٹ ہیں جن پہ میں خود اوپنلی یہ بات کہتا ہوں کہ ان ججمنٹ کا ریویو بہت ضروری ہے.